السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ اپنی کتاب الأصول الثلاثہ میں فرماتے ہیں: الاصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. الاصول الثلاثہ کا مطلب کہ دین کے 3 اہم اصول یعنی ضابطے، قانون، قاعدے. پہلا اصول اللہ کو پہچاننا، دوسرا اصول دین اسلام کو دلیلوں سے پہچاننا، تیسرا اصول اور آخری ہے اس کتاب کا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا. یہ 3 اصول ہیں اور انہی پر پورا دین اسلام قائم ہے. یہ آخری اصول ہیں لیکن یہ پہلے دونوں اصول سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کو نبی کے بغیر ہم نہیں پہچان سکتے، اللہ کے دین کو نبی کے بغیر ہم نہیں جان سکتے. نبی نے ہمیں اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا. دین اسلام اللہ نے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا. اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ اس امت پر، زمین پر، ہم پر اللہ کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہی کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. نبی سے بڑا احسان ہم پر کسی پر نہیں ہے. جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں مکہ کے چند مسلمان پناہ لینے کے لیے گئے، ابتدائی اسلام میں مکے کے لوگ انہیں ستاتے تھے، تو اب نے کہا چلے جاؤ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس، وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے. یعنی حکومت کافر کی ہو یا مسلم کی، اگر عدل و انصاف والی حکومت ہے تو وہ ذات اور دھرم نہیں دیکھتی، وہ رعایا اور اپنی جنتا کو دیکھتی. اور عدل و انصاف والے بادشاہ سے مدد لی جاتی ہے. اب وہ نصرانی تھا، آپ نے کہا جاؤ اس کے پاس، ظلم نہیں ہوگا تم پر. صحابہ گئے وہاں پر، مکہ سے جدہ آئے، کشتی پر بیٹھے اور پھر اس کے بعد حبشہ جو ایتھوپیا ہے موجودہ ملک، وہاں گئے. اور اس کے بعد جب مکے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ باہر چلے گئے پناہ لے رہے، تو دوڑے دوڑے جدہ آئے. 60 کلومیٹر کی دوری ہے. اب اونٹ سے، گھوڑے سے، جیسے بھی آئے ہو، گاڑی وڑی تو تھی نہیں. آئے تو سمندری کشتی نکل گئی تھی، پھر پیچھا کیا انہوں نے، دوسری کشتی سے حبشہ پہنچے، نجاشی کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ ہماری قوم کے کچھ ناسمجھ لوگ جو نیا دین لے آئے ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں واپس کر دیجیے. یعنی ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کو واپس کر دیجیے. یہ ان کا غرور تھا، یہ ان کا مزاج تھا. تو جو ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، ملک چلاتا ہے، تو اس کے پاس سیاسی سوجھ بوجھ بھی ہوتی ہے نا. فوراً نہیں کہا واپس جاؤ، بلایا ان کو، کیا میٹر ہے. جب پناہ دے دیا تو بلایا، کیا میٹر ہے. تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے سگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، یہ مسلمانوں کا جو 18 مرد اور 4 عورتیں، اس طرح اتنا ہی بڑا قافلہ تھا، ان کے نمائندے بن کر کے بادشاہ کے پاس گئے.
اور کہا کہ بادشاہ ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گڑھا کھود کے دفن کر دیتے تھے، زندہ گاڑ دیتے تھے۔ ہم میں کا طاقتور کمزوروں کا حق چھین لیتا، اس کا مال لوٹ لیتا، عزت و آبرو لوٹ لیتا، کسی کی ہمت نہیں کہ کچھ کہے۔ اللہ نے ہماری اس حالت پر رحم کیا، ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا جس نے بتایا کہ لوگوں بتوں کی عبادت مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، بیٹیوں کو زندہ مت دفن کرو، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، مردار نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کو مت ستاؤ۔ یہ باتیں ہمیں پسند آئیں اور ہم نے ان باتوں کو قبول کیا اور رسول پر ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو ہماری قوم نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا، ہمیں مارتے، ستاتے، تکلیفیں دیتے، بائیکاٹ کرتے۔ تو ہمارے رسول نے کہا کہ تم حبشہ کے بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ نصرانی ہے لیکن عدل و انصاف والا ہے، وہاں ظلم نہیں ہوگا، ہم چلے آئے آپ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اچھی بات ہے، مشرکین مکہ سے کہا تم واپس جاؤ، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ بالکل اسلام کے شروع کی بات ہے، کہاں 12 مرد 4 عورتیں پہلے قافلے میں، پھر چند دنوں کے بعد 18 مرد اور کچھ اور عورتیں، یہی پوری پوجی تھی جو حبشہ جا کے پناہ لیتی تھی۔ مشرکین مکہ نے ایک پلان بنایا کہ ایسا ہے کہ بادشاہ نصرانی ہے، چلے کر دوسرا پروگرام بناتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں واپس بھیج دیں۔ پھر گئے دربار میں، کہا یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ایسا ہے ویسا، جو کچھ بھڑکانا تھا بھڑکایا۔ بادشاہ نے پھر بلایا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہے، جسے اس نے مریم کی طرف پھونکا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جتنا بتایا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے بڑھ کر نہیں تھے، یہی ان کی اصلیت ہے۔ اب یہ خاموشی کے ساتھ پھر واپس آ گئے منع کر کے۔ ابتدائی اسلام میں یہ صورتحال تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کتنا بڑا احسان ہے اس امت کے لیے۔ اور پھر مشرکین واپس آ گئے، اور پھر یہ قافلہ کب واپس آیا مکہ؟ اس میں سے کچھ لوگ مکہ آئے، کچھ لوگ مدینہ 7 ہجری میں واپس آئے تھے اسلام کے ابتدا میں، اور 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ پھر ہجرت کیا آپ نے، پھر مدینہ میں 7 ہجری میں جو فتح خیبر ہوئی، خیبر کا قلعہ فتح ہوا، تو اس موقع پر اسی دن جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ سے مدینہ پہنچے تھے، یعنی 10 سال رہ گئے نا، نجاشی نے ان کو بنا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کس وجہ سے زیادہ خوش ہوں، بے فتح خیبر ام بے قدوم جعفر، خیبر کی فتح کی وجہ سے مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی وجہ سے زیادہ خوشی؟ آل رسول میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت سے بہت زیادہ ملتے تھے، ڈیل ڈول، شکل، چال، بات چیت کا انداز، چچا بھائی تھے، تو کافی حد تک نبی سے قریب تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ تو کہا کہ میں ان کے آنے سے زیادہ خوش ہوں یا اب سوچے فتح خیبر، خیبر کا قلعہ آپ کبھی جائیے دیکھیے مدینہ اور فرصت ملے اور قلعہ دیکھیے یہودیوں کا کتنا مضبوط بڑا تھا، فتح ہوا، اور فتح بھی اصل کردار علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور صبح ہوئی تو ہر آدمی تمنا کرتا تھا کہ جھنڈا اسے ملے گا،
کیونکہ ایسی خوشخبری کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، جیسے ہم میں سے ہر آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن کیا یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے بھی محبت کرتے ہیں؟ سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سرداری اور قیادت یا جھنڈے کی میں نے کبھی تمنا نہیں کی، مگر اس دن میں نے تمنا کی کاش کہ مجھے یہ مقام ملتا۔ اتنی بڑی گواہی کہ جسے جھنڈا ملے گا دلیل ہے کہ اس شخص سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ بہت بڑی گواہی تھی۔ آپ نے کہا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نہیں تھے اس دن، سارے صحابہ موجود تھے، ہر آدمی تمنا کر رہا تھا کہ اسے جھنڈا ملے، لیکن دیکھا کہ حضرت علی نہیں نظر آ رہے۔ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ کہا ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہے اس لیے وہ نہیں آئے۔ آپ نے ان کو بلوایا اور اپنا لعاب، منہ کا جو تھوک ہوتا ہے، لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگا دیا، اور آنکھ اس طرح صحیح اور اچھی ہو گئی کہ کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، اور پھر جھنڈا ان کو دیا، اور پھر پوری تفصیل کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں خیبر کو فتح کیا۔ تو ایک بھائی کا یہ کردار، خیبر کی فتح، اور فتح کے دن دوسرے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو ابتداء اسلام میں مشرکین کی تکلیفوں سے تنگ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حبشہ گئے تھے، اسی دن مدینہ پہنچے تھے۔ تو آپ کو کتنی خوشی ہوئی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر جو احسان ہے کہ امت کو انسانیت کی غلامی سے آزادی دلائی، مردار اور حرام کھانے سے آزادی دلائی۔ آج بھی غیر مسلموں کا جو بھی طبقہ ہے نا، انصاف پسند، وہ یہ مانتا ہے کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اور مہان کوئی شخصیت نہیں آئی۔ آپ نے تو فرمایا ہے کہ انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، مگر یہ بات فخر کے طور پر نہیں، یہ ایک اعزاز جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ مگر جو لوگ آپ پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی آپ کو مانتے کہ آپ سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ بہت پہلے ایک کتاب آئی تھی انگریزی میں، اردو میں، اور ترجمہ ہوا کئی زبانوں میں، The 100، 30-35 سال پہلے کی کتاب ہے۔ مائیکل ہارٹ بہت بڑا رائٹر ہے، اس کی یہ کتاب ہے، کرسچین ہے۔ تو اس نے دنیا کے 100 عظیم لوگوں کا نام لکھا ہے اور ان کی سوانح، کہ جب سے دنیا بنی اب تک 100 عظیم اور بڑے لوگ کون ہیں۔ عیسائی ہے، وہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ سکتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، کسی کا بھی لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ پوری دنیا میں اب تک جتنے لوگ آئے، تمام خوبیاں ایک بڑے کے اندر جو ہونی چاہیے وہ سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی۔ تو ظالم جو نبی کو نہیں مانتا لیکن اگر انصاف کرے گا تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مانے۔ یہ تو اس کی گواہی ہے، اور آپ بڑے ہیں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا اور کہا کہ تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں، اس سے بڑی بڑائی کیا ہوگی؟ تو آخرت میں قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنت و جہنم کا، تو جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کھولیں گے، قبر سے سب سے پہلے آپ اٹھیں گے۔ تو جتنی بڑائیاں اعزاز اور انعام کی ہیں وہ بھی اللہ نے آپ کو دی۔ دنیا میں بڑے کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزاری۔ بڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بڑا ہے لیکن وہ چھوٹوں سے کٹ گیا، خالی بڑا ہے، عہدے پر ہے۔ دوسرے بڑا ہے لیکن چھوٹوں سے وہ کٹا نہیں ہے۔ خلفائے راشدین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یہ بڑے تھے لیکن اونچے عہدے پر پہنچنے کے باوجود عوام سے نہیں کٹے تھے، خدمت خلق
سوشل کاموں سے کبھی وہ کٹے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کی بلندی پر گئے معراج میں، اس سے بڑی بلندی پر کوئی نہیں پہنچا، لیکن کبھی اس واقعے کو آپ نے بطور فخر نہیں بیان کیا کہ میں تو آسمان سے ہو کے آ رہا ہوں۔ بس ایک اعزاز تھا جو اللہ نے آپ کو دیا، نبوت کی صداقت، اور کہتے کہ مجھے مسکینوں میں تلاش کرو، فاقہ کرتے، کبھی آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا، کبھی بھوک کی وجہ سے تڑپ کر گھر سے باہر نکل آتے، پوری سیرت آپ کی پڑھیے۔ تو بہت بڑی بلندی پر تھے، لیکن ایسا بڑکپن کہ اس بڑکپن کی وجہ سے کہیں بھی کسی کو احساس نہیں ہونے دیا کہ میں تم سے بڑا ہوں۔ ہاں، چونکہ آپ کا پیغام، آپ کا مشن اللہ کا حکم تھا، تو اطاعت اور حکم کو ماننے میں اب آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے ہمارے لیے۔ جیسے لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ محمد رسول اللہ کا مفہوم کہ لا مطاع بحق الا رسول اللہ، کہ اطاعت کا مستحق صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی جس کی صحیح معنوں میں اطاعت کی جائے گی اللہ کے نبی کی۔ اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت میں بھی نبی کا طریقہ ہونا لازمی ہے، ماں باپ کی اطاعت میں بھی نبی کا طریقہ ہونا لازمی ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا، یعنی جو رسول کا لایا ہوا دین ہے، بتایا ہوا طریقہ ہے، اس طریقے سے ہٹ کر کے کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے اور سوچے کہ اب ہمیں کامیابی مل جائے گی، تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ حق اور ہدایت آ جانے کے بعد جو رسول کے راستے سے منہ موڑے، کوئی اور راستہ اپنانا چاہے، تو جدھر وہ جانا چاہتا ہے ہم ادھر اسے چلا دیں گے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ نے جس طرح عبادت کا اور ذکر کا تمہیں طریقہ سکھایا، اسی طرح اللہ کو تم یاد کرو، ذکر کرو۔ آج آپ قبرستان میں جائیں گے، بمبئی کے کسی بھی قبرستان میں، مسنون دعائیں جو ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں مل جائیں گی، لیکن من گڑھت دعائیں کتنی ہیں، درود تاج، درود لکھی، درود فلاں، درود فلاں، یہ دعائیں وہ دعائیں، یہ من گڑھت چیزیں کہاں سے آ گئی؟ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ رب کی رضامندی اور اطاعت کے لیے صرف وہی عمل کیا جائے جس کو نبی نے کیا یا کرنے کا حکم دیا، یا آپ کے سامنے وہ کام کیا گیا ہو اور آپ خاموش رہے ہو، وہ رضامندی ہے۔ یعنی نبی پر کوئی صحیح معنوں میں ایمان لائے گا تو ساری بدعتوں کی جڑیں ختم ہو جائیں گی۔ آج دیکھیے سماج میں بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور بدعتی سب سے زیادہ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ دوسروں کو جو بدعتیں نہیں کرتے ان کو اسلام سے خارج کرتا ہے۔ ایسا ہی تو ہے نا، کہیں گے کہ وہابی گستاخ رسول ہیں، اہل حدیث قرآن کو نہیں مانتے، نبی سے محبت نہیں کرتے۔ نبی سے محبت کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہوگا، قرآن کو مانے بغیر کوئی مومن یا مسلم نہیں کہا جا سکتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے اور نبی سے محبت کی جائے، نبی کی پیروی کی جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ غور کیجئے کہ بدعتی اتنی بڑی جرأت کیوں کرتا ہے؟ جس طرح شیعہ اور روافض آل بیت کی محبت کے نام پہ کہیں گے دیکھو وہ
آل بیت کو نہیں مانتے، حضرت فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہ مجمعین کو نہیں مانتے، یعنی آل بیت کی محبت کے وہ ٹھیکیدار بن گئے اور دوسروں کو اسلام سے خارج کر دیا۔ یہ تو روافض اور شیعوں میں ایک چیز ہے۔ اس سے اوپر یہود و نصارہ میں بھی یہی چیز تھی، وہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھے تھے، ساری برائیوں کے باوجود کہتے تھے کہ جنت میں یا تو یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا بس۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، کہتے کہ بس جنت میں جانا ہے تو یا تو یہودی یا نصرانی بس۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کے کہنے کی بات ہے، بکواس ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل لے آؤ۔ تو دعویٰ تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ آج بیدتی قبر پرست عید میلاد منا کر کے 40 کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ لیے۔ روافض یہ جب بورا دفن ہوتے ہیں تو ان کو قبر کی جگہ الاٹ کی جاتی ہے، جنت میں اتنے بائی اتنے کی جگہ تمہیں الاٹ کی جا رہی ہے، اتنے روپیہ جمع کرو، اتنے اسکوائر میٹر جگہ تمہیں مل جائے گی۔ ہے کہ نہیں یہ سب سودے بازی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لانے والا جنت کا ٹھیکیدار نہیں بنتا، نہ جنت کی تجارت کرتا ہے، نہ کسی کو جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے۔ جنت اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ ہم کسی کا نام لے کر کے نہیں کہہ سکتے فلاں جہنمی ہے فلاں جہنمی ہے۔ ہم جہنمیوں کا عمل بیان کریں گے، بھائی یہ کام کرنے والے جہنمی ہیں۔ اب اس کام کو کوئی کرتا ہے تو آٹومیٹک فٹ ہو جائے گا۔ جن کا نام لے کر اللہ نے کہا جہنمی ہے، جیسے ابو لہب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ ابو جہل کا جہاں ذکر ہے، فرعون کا جہاں ذکر ہے کہ صبح و شام آگ کا عذاب پیش کیا جائے گا، تو جن کا نام لے کر اللہ نے جہنمی ہونا بیان کیا ہم اسے بیان کریں گے۔ جن کا نام لے کر جنتی ہونا بیان کیا گیا، جیسے عشرہ مبشرہ، عکاشہ ابن محسن اور بہت سارے جو صحابہ اور صحابیات ہیں، کم و بیش 18-20 صحابیات ہیں جن کا نام لے کر آپ نے کہا فلاں فلاں جنتی ہے، پوری تفسیر ہے۔ تو نام لے کر کے آپ نے اللہ کے حکم سے بیان کیا، ہم اسے بیان کریں گے۔ باقی کسی کو جہنمی یا جنتی کا ہم سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میں تو آخری نبی ہوں، لیکن اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس امت میں عمر کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ یہ نبی ہوتے میرے بعد، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگوں، اگر آسمان سے آواز دی جائے کہ جتنے لوگ ہیں سب جنت میں جائیں گے، صرف ایک آدمی نہیں جائے گا، میں سوچوں گا شاید میں وہی تو نہیں ہوں۔ یعنی اس قدر اللہ کا خوف، خوشخبری دے دی گئی جنتی ہونے کی، پھر بھی اس کو کبھی فخر یا غرور زندگی میں نہیں آنے دیا۔ اتنی زیادہ تواضع، اللہ کا خوف رہتا تھا۔ اور یہاں معاملہ کہ تھوڑا سا آدمی اگر پابندی کر لیا کسی چیز کی، بھلائی کا کوئی کام کر لیا تو سیدھے جنت کا وہ ٹھیکیدار بن گیا۔ ہے کہ نہیں یہ چیزیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے تھے، صحابہ کو بتاتے تھے کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے نہ مل جائے۔ صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ آپ نے کہا میں بھی، جب تک کہ میرا رب مجھ پر رحم نہ کرے۔ آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، ان عبادتوں کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو اس کا اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ملنے والا ہے، یا اس نماز کی عبادت کی تلاوت درس بیان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے رسول بھیج کر ہم پر احسان کیا کہ ہم رسول کے راستے پر چل کر کے اپنی نجات کا راستہ اپنا لیں،
اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق بن جائیں۔ اللہ کا کیا فائدہ نقصان ہے ہماری عبادت کرنے سے نہ کرنے سے؟ تو اسی لیے رحمت رسول کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو دونوں جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت، سراپا رحمت آپ کی ذات تھی، دنیا والوں کے لیے بھی آخرت والوں کے لیے بھی۔ حدیث شفاعت درس میں آئی ہے بار بار کہ کس طرح آخرت کی اس پریشانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کے ذریعے دور کریں گے اللہ کے حکم سے، اور دنیا میں کس طرح سے لوگوں کو مردار کھانے سے بچایا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس سے بچایا، طاقتور کو طاقت کے صحیح استعمال کا حکم دیا۔ عرب کے اندر معمولی جرائم نہیں ہوتے تھے، دن دھاڑے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا، لونڈی بنا لیا جاتا، بچوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ عرب کے اندر وہ جہالت، وہ دور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے رسول بنا کر کے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک واقعی بہت بڑا رحمت والا فرشتہ، رحمت والا رسول اللہ نے بھیجا، اس سے بڑی رحمت کیا ملے گی کہ ہماری جان کی حفاظت ہو رہی ہے، ہمارے مال کی ہو رہی ہے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہو رہی ہے۔ جان، مال، عزت و آبرو، دنیا میں 3 چیز کی حفاظت کی آپ نے تعلیم دی، اور پھر آخرت میں آگ کے عذاب سے بچنے کی، اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ تو دین کا جو تیسرا اصل یا تیسرا اصول ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا۔ آپ کون تھے؟ کتنی عظیم اور بلند شخصیت تھی محمد بن عبداللہ۔ اب آپ کو پہچاننے کے لیے ہمیں 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ 5 چیزیں جب جانیں گے تبھی ہم اپنے نبی کو پہچان پائیں گے۔ پہلی چیز، نبی کا نام و نسب جاننا۔ نام، نسب، نسب یعنی خاندان۔ اور دوسری چیز، نبی کا سن ولادت، پیدائش کب ہوئی، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، یعنی نبی کا نمبر 1 نام و نسب جاننا، نمبر 2 نبی کے پیدا ہونے کی جگہ، شہر اور سن ولادت جاننا، نمبر 3 آپ کی زندگی کے حالات کو جاننا، نبوت سے پہلے کی زندگی اور نبوت کے بعد کی زندگی، حالات زندگی جاننا، نمبر 4 اللہ نے اپنے نبی کو نبی کیسے بنایا، نبی کی ابتدا نبوت کیسے ملی، کب ملی، یہ جاننا، نمبر 5 کیا پیغام دے کر اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا، یعنی آپ لے کر آئے کیا، مشن آپ کا کیا تھا۔ یہ 5 چیزیں جب تک نہیں جانیں گے نبی کو نہیں پہچان پائیں گے۔ نمبر 1 آپ کا حسب نسب جاننا، نمبر 2 آپ کی ولادت، تاریخ، پیدائش، جگہ۔ آج آپ دیکھیں نا برتھ سرٹیفکیٹ کی کتنی زیادہ ویلیو ہے۔ پرانے لوگ بولیں گے برتھ سرٹیفکیٹ فلاں جگہ کی ضرورت ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، آدھار کارڈ، پین کارڈ، راشن کارڈ، پاسپورٹ، پھر بھی کہیں گے برتھ سرٹیفکیٹ لے کر کے آؤ، ہے کہ نہیں؟ اور اب تو ایک اور سرٹیفکیٹ ہے دنیا میں جو آدمی کی ہوتی ہے مگر انسان کے ہاتھ میں وہ نہیں ملتی، موت والی سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملتی ہے لیکن وہ آدمی اسے دیکھ نہیں پاتا۔ اب اس کے ورثہ اس کے ذریعے نام چینج کرنا، وراثت چینج کرنا، یہ چیزیں۔ تو نبی کی ولادت، سن ولادت، تاریخ پیدائش، کہاں پیدا ہوئے، نمبر 2 یہ، نمبر 3 آپ کے حالات زندگی کو جاننا، نبوت کے پہلے کے حالات اور نبوت کے بعد کے حالات، نمبر 4 اللہ نے آپ کو رسول اور نبی
کب بنایا، کیسے بنایا، اس کی پوری تفصیل۔ نمبر 5، آپ کو کیا پیغام دے کر نبی بنایا، یعنی آپ کا مشن اور میسج کیا تھا۔ یہی 5 چیزیں ہیں جو تیسرا اصول ثلاثہ کا الاصل الثالث معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا اصول کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، اور نبی کو پہچاننے کے لیے ان 5 بنیادی باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو مکمل طور سے آپ نبی کو نہیں پہچان پائیں گے۔ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی کا حسب نسب جاننا۔ حسب نسب کیا ہے؟ حسب نسب فخر کی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ اعلیٰ نسب کے ہیں تو کسی پر فخر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے۔ عجمی کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ عرب کا اپوزٹ عجم، عجم کے معنی ہوتے گونگا۔ عرب کے لوگ اپنے سوا پوری دنیا کو گونگا مانتے تھے، یعنی جاہلیت کے زمانہ، اسلام سے پہلے کے بھی عرب کے لوگ اتنے فصیح و بلیغ قابل ہوتے تھے کہ عرب ہیں ہم بولنے والے، ہم ساری چیزیں جاننے والے۔ اور اس کے بعد پوری دنیا عجم، تو عرب اور عجم 2 ہی قوم ہے دنیا میں۔ عرب کو اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، انبیاء کی جو بڑی تعداد ہے، عرب بائدہ، عرب مستعربہ، عرب ابراہیم علیہ السلام اور پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر اسی خاندان میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر اسی خاندان میں یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد یونس علیہ السلام۔ پورے انبیاء بنو اسرائیل کے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے پورا سلسلہ جو آپ کو ملے گا تو اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا ملے گا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، کئی نبیوں کے والد تھے وہ، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے نبی، ان کے بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے پڑ پوتے تھے، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، سارے نبیوں کے باپ۔ اب سوچیے کہ اتنی بڑی فضیلت ملی تو کیا کہتے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے رب مجھے اور میری آل و اولاد کو بت پوجنے سے بچا لینا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبیوں کے باپ اپنی اولاد کے لیے ایسی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کسی کے بچے تھوڑا سا 2-4 حرف پڑھ لیتے ہیں، دینداری اگر آ گئی تو وہ ٹھیکیدار بن جائیں گے اور دوسرے کے بچوں کو حقیر سمجھنے لگیں گے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنا پیارا سبق ہے دین پر استقامت کا، آنے والی جنریشن کی فکر کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، ذرا بتاؤ۔ سوچئے کہ نبی اپنی اولاد کی فکر کر رہا ہے۔ ہم کہاں ہیں اس وقت دنیا میں؟ ہماری زندگی کتنے دور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب نسب میں بہت سب سے بڑی بلندی پر تھے، لیکن حسب نسب فخر کی چیز نہیں ہے، یہ اعزاز ہے۔ اللہ نے رسولوں کو ہمیشہ اعلیٰ خاندان میں بھیجا، کوئی یہ نہ کہے وہ تو بڑا گھٹیا خاندان ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں۔ اچھا، اعلیٰ خاندان کے سارے لوگ فضیلت والے نہیں تھے،
آپ کے خاندان کے سگے لوگ ابو جہل بھی تھے، ابو طالب بھی تھے، ایمان نہیں لائے، جہنم میں جائیں گے۔ بلال حبشی ایک غلام تھے، حبشہ سے آئے تھے جہاں صحابہ ابتدا اسلام میں گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں محسوس کر رہا ہوں۔ صہیب رومی روم سے آئے تھے، روم اٹلی کا پرانا نام روم، وہاں سے آئے تھے۔ سلمان فارسی فارس ایران سے آئے تھے۔ آپ سوچئے کہ ایمان باللہ، ایمان و تقوی یہ آگے بڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، حسب نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ بلال کا ایمان، صہیب رومی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مجمعین کا ایمان انہیں آگے کر رہا ہے۔ ابو لہب اور ابو جہل کا کفر انہیں جہنم میں ڈھکیل رہا ہے۔ اس کے باوجود آپ شرف اعلیٰ خاندان کے تھے، لیکن اعلیٰ خاندان اسی وقت فائدہ دے گا جب ایمان کی حالت میں بندہ رہے۔ حسب نسب کے لحاظ سے آپ بلندی پر تھے اور سب سے بہترین نسب آپ کا تھا دنیا میں جتنے خاندان ہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ تم حسب نسب کا علم حاصل کرو، علم الانساب۔ حسب نسب کیا ہے؟ جیسے ہم میں سے کسی کو باپ دادا پر دادا 3-4 پشت کا نام یاد ہے، اس کے بعد ہم نام نہیں یاد رکھتے۔ عرب کے اندر آج بھی لوگ اپنا حسب نسب یاد رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ملیں گے جن کا خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے اور نام کے ساتھ فلاں 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 فلاں، اور یہ ہمارے خاندان کے ہیں۔ حسب نسب کی حفاظت، چونکہ ہم ہندوستان میں ہیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے یہ 2-4-10-15 پشت کے اوپر کسی نہ کسی غیر مسلم سے وہ خاندان ملے گا۔ گجرات کا ساحلی علاقہ، کوکن کا یا مالابار کیرلا کا، یہاں پر کچھ لوگوں کا حسب نسب عرب سے ملتا ہے۔ عرب تجار جب ہندوستان آتے تھے تجارت کرنے کے لیے، ہندوستان بہت پرانا ملک ہے اور کسی زمانے میں کیا 100-150 سال پہلے تک عربوں سے زیادہ مالدار ہندوستان کے لوگ تھے۔ عرب کے لوگ یہاں بزنس کرنے آتے، تجارت کرنے آتے تھے۔ عرب کے لوگ، عربی پرانی کتابوں میں ہے کہ الہند ہندک اذا ما فی شیء عندک، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہندوستان چلے جاؤ، ساری چیزیں روزی روٹی کے مل جائیں گے۔ عرب میں ایک کہاوت تھی، جیسے گاؤں دیہات میں کہتے ہیں کہ چلو بمبئی چلتے ہیں، اور آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں روزی روٹی ہے چلو گلف چلتے ہیں۔ اسی طرح کسی زمانے میں عرب کی ایک مثال تھی کہ ہندوستان تمہارا ہے، جاؤ، روزی کہیں نہیں ملے چلے جاؤ وہاں مل جائے گی۔ یہ ہندوستان کا مقام تھا۔ تو عرب تجار کشتیوں سے آتے تھے، سمندری راستے سے، تو ساحلی علاقوں میں کچھ لوگ بس گئے، شادی بیاہ کیا اور نسلیں پروان چڑھی۔ جو گجرات کا علاقہ ہے، کاٹھیا واڑ، یہاں پر ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے تشریف لانے کا ذکر ملتا ہے۔ اور مدراس میں ایک علاقہ ہے کوڈلم، وہاں پر بھی ایک صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ یا چند صحابہ کے آنے کا ذکر ہے۔ 18 صحابہ کا تو نام اور شجرے نسب کے ساتھ کہ فلاں فلاں ہندوستان میں آئے، یہاں پر ٹھہرے۔ تو حسب نسب آج بھی لوگوں نے اپنا یاد رکھا ہے۔ حسب نسب ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت بنیادی اور ضروری چیز ہے۔ ہم میں سے کون، ٹھیک ہے، جو بیچ کے لوگ ہیں ساحلی کے علاوہ، یہ غیر مسلموں سے مسلمان ہوئے۔ ہم لوگ کا اپنا شجرہ نسب 14ویں پشت پر کوئی غیر مسلم خاندان ہے، اس سے ملتا ہے۔ ہندوستان کے بیچ میں کسی سے بھی آپ پتہ لگائیں گے، اپنے پرانے لوگوں سے پوچھیں گے تو غیر مسلم سے ہم کو اللہ نے اسلام کی نعمت دی۔ 10 پشت 8 پشت 12 پشت پہلے جو زمانہ تھا اسی زمانے میں، اور ساحلی علاقوں کے لوگ، بہت سارے لوگ عربوں کے خاندان سے ہیں۔ حسب نسب کو جاننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا حسب نسب تم علم حاصل کرو۔ نسب باپ سے چلتا ہے، ماں سے نہیں چلتا ہے۔
اور اسی لیے عرب کے اندر کوئی فارم وغیرہ ہے تو 4 نام لکھیں گے، اسم رباعی، اپنا نام، والد کا، دادا کا، پردادا کا، 4 نام فارم میں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں 4 نام تو شاید کم ہی لوگ جان پائیں گے، زیادہ سے زیادہ دادا کا نام، لیکن وہ 4 نہیں، وہ 10 15 جتنے نام ہیں سب کو یاد رکھتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ آپ حسب نسب کو یاد رکھیں گے، اپنی تاریخ جانیں گے، اپنے آپ کو جانیں گے، اور حسب نسب میں اپنے نبی کا نسب جاننا سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ اور شریف خاندان میں بھیجے گئے، ہاشمی تھے، قرشی تھے، عربی تھے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ آپ کا خاندان، اور پھر بنو ہاشم سے لے کر کے آپ کا نسب ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام تک پورا محفوظ ہے۔ یعنی آپ اگر اپنے نبی کی سیرت تاریخ جاننا چاہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہاں سے آئے، کیا پوری ڈیٹیل، جب سے دنیا بنی ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کا حسب نسب نہیں جان پاتے۔ تو سب سے بنیادی چیز کی اپنے نبی کا حسب نسب جاننا، کم از کم 4-5 نسب تو سب کو یاد رکھیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ 4 نام۔ اس کے بعد پھر تفصیل آپ کو مل جائے گی کہ ہاشم قریش میں سے تھے، قریش خاندان تھا آپ کا، قریش عرب کے لوگ تھے، اہل عرب اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں کے باپ تھے۔ یہ پہلا جز ہے آپ کے نبی، اپنے نبی کے حسب نسب کو جاننا۔ اب اس کے بعد چائے وغیرہ پی لیجئے، پھر آپ دوسری پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔